بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کلندری بیڑا کے محترم عزیز دوستوں، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے شیر پہ سواری کرنے والے اللہ والے کا اور ان کی بدتمیز بیوی کا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، تالکان میں ایک شخص رہتا تھا۔ اسے ایک اللہ والے بزرگ سے بہت عقیدت تھی۔ ان بزرگ کا نام حضرت ابو الحسن حرقانی رحمت اللہ علیہ تھا۔ اس شخص کو حضرت سے ملنے کا بہت شوق تھا، ان کی دیدار کا، ان کی زیارت کا، ان سے باتیں کرنے کا، ان سے بہت کچھ سیکھنے کا۔ لیکن تالکان اور ارکان کی درمیان کا راستہ جنگل کا راستہ تھا۔ اس راستے سے جانوروں کا ڈر، ڈاکوؤں کا ڈر اسے ہمیشہ اس سفر سے روک دیتا تھا، کیونکہ وہ سفر بہت ہی خطرناک اور بھیانک ہوتا تھا، جس کی وجہ سے اس سے سفر نہیں ہو پا رہا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا، وہ شوق دیدار اور شوق زیارت میں آخرکار اس نے سامان سفر باندھ لیا اور ارکان کی طرف سفر پر نکل گیا۔ کئی دن اور کئی مہینے پہاڑوں اور جنگلی راستوں سے ہوتا ہوا، ڈاکوؤں سے، لٹیروں سے بچتا ہوا ایک لمبا اور مشکل سفر طے کیا۔ آخرکار وہ لمبا سفر طے کرتا ہوا ارکان پہنچ ہی گیا۔ ارکان پہنچ کر اس کی دل کو اطمینان ہوا کہ آخر وہ حضرت کی گاؤں پہنچ ہی گیا۔ لوگوں سے اس نے معلومات لی، حضرت بہت مشہور تھے۔ کسی نے اس کو حضرت کی گھر کا راستہ بتایا۔ وہ شخص حضرت کی گھر پہنچ گیا اور بڑے عقیدت و محبت کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے حضرت کی بیوی کی گرجدار اور کھڑکدار آواز آئی، کون ہے؟ وہ شخص تھوڑا سہم گیا۔ وہ سوچ کر آیا تھا کہ حضرت کا گھر ہے، یہاں میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو اندر سے بڑی پیاری سی آواز آئے گی اور مہمان نوازی ہوگی، اندر بلا لیا جائے گا، عزت سے بٹھایا جائے گا۔ لیکن تھوڑا سہم گیا۔ اس نے کہا کہ میں تالکان سے آیا ہوں اور میں حضرت کا عقیدت مند ہوں، ان سے بے حد محبت کرتا ہوں، ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، ان سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اندر سے ان کی بیوی نے اسے کڑکدار آواز میں اور گرج کے ساتھ اور کڑوے لہجے میں اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، او پاگل انسان، تجھے کیا ضرورت تھی اتنا لمبا سفر طے کرنے کی؟ اس آدمی سے ملنے کے لیے اتنا لمبا اور مشکل سفر طے کر کے یہاں آیا ہے؟ یہ کہاں کا حضرت اور کہاں کا بزرگ؟ تم نے شاید دھوپ میں بال سفید کیے ہیں، تمہارے عقل پر تو رونے کا دل کرتا ہے۔ تمہیں کوئی کام دھندا ہے کہ نہیں؟ اور یہ آدمی کب سے شیخ بن گیا؟ ارے جاؤ بھائی جاؤ، اپنا کام کرو۔ انہوں نے تو صرف دھوکے کا جال بچھا رکھا ہے، ابھی بھی وقت ہے، جہاں سے آئے ہو الٹے پیر لوٹ جاؤ، اس کی چکر میں نہ پڑو۔ اس کی چکر میں پڑو گے تو نہ دین کے رہو گے نہ دنیا کے۔ جب اس شخص نے حضرت کی بیوی کی باتیں سنی تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کہنے لگا کہ حضرت کو دیکھو، حضرت کی بیوی کو دیکھو، ان کی باتوں کو تو دیکھو، یہ حضرت کی بیوی اور اتنی بد زبان، اتنی کڑوی اور اتنی بد اخلاق۔ چلو میرے بارے میں اتنی ساری باتیں بول دی، کوئی بات نہیں، میں تو برداشت کر لوں گا، لیکن حضرت کی بارے میں اتنی بری بری باتیں کی، حضرت کی علم سے تو ساری دنیا جگمگا رہی ہے اور حضرت کی بیوی پر تو چراغ تلے اندھیرا ہو گیا۔ وہ شخص
حیران و پریشان ہو کر حضرت کی بیوی کی باتیں سن کر اس کی گھر سے واپس لوٹ گیا، لیکن اس نے ٹھان لیا تھا کہ میں اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں، اتنا وقت لگا ہے، مہینوں کا سفر طے کیا ہے، تو حضرت سے ملے بغیر تو میں نہیں جاؤں گا، اور ان کی بیوی کی بد اخلاقی کی وجہ تو ضرور پوچھ کر جاؤں گا۔ وہ لوگوں کے پاس آیا اور حضرت کا پتہ پوچھا کہ حضرت کہاں ملیں گے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ جنگل میں جاؤ، حضرت اس وقت جنگل میں رہتے ہیں، لکڑیاں کاٹتے ہیں، لکڑیاں لانے کے لیے گئے ہوں گے، آپ وہاں چلے جاؤ۔ وہ عقیدت مند جنگل کی طرف نکل پڑا تو راستے میں اسے شیطان نے بہکایا کہ کہاں جا رہے ہو، کون سا شیخ، کیسا شیخ، کس کے چکر میں پڑے ہو، وہ اگر اتنا بڑا ہوتا تو ان کی بیوی اچھی ہوتی، یہ اپنی بیوی کی تربیت کر دیتے۔ وہ شیطان عجیب و غریب وسوسے اس شخص کے دل میں ڈال رہا تھا تاکہ وہ اپنے شیخ سے بدگمان ہو جائے، لیکن وہ شخص بڑا عقیدت مند تھا، وہ لا حول ولا پڑھتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ اس کے دماغ میں بہت ساری سوچیں آ رہی تھی، انہیں سوچوں کا دانا بانا باندھا وہ چلا جا رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص شیر کی پیٹھ پر بیٹھا ہوا ہے اور پیچھے لکڑیوں کا گٹا لدا ہوا ہے اور ہاتھ میں کالا سانپ ہے۔ وہ شخص پہچان گیا، ہو نہ ہو یہ وہی بزرگ ہے، یہ میری شیخ ہے۔ وہ محبت کرنے والا عقیدت مند جب قریب گیا تو حضرت سے مخاطب ہو کر کہا کہ حضرت جنگل میں تو آپ کا یہ مقام ہے کہ یہاں پر آپ نے ہر جانور کو اپنے قابو میں کر لیا ہے اور جانوروں کے بادشاہ کو بھی اپنے قابو میں کر لیا ہے، زہریلے سانپ کو بھی اپنے قابو میں کر لیا ہے، اور گھر میں آپ کی بیوی بے قابو ہے، آپ نے اس کو قابو میں کیوں نہیں کیا؟ وہ اتنی بد زبان، اتنی بد اخلاق، حضرت یہ کیا ماجرا ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ حضرت نے بڑے پیار سے کہا، اے اللہ کے بندے، اپنے فریبی نفس اور شیطان کی باتوں میں نہ آؤ، ہمارا اور ہمارے بیوی کا ایک ساتھ ہونا نفس کی خواہش نہیں بلکہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ہے، اور یاد رکھو ہم ایسے سینکڑوں بے وقوفوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں، بندوں کو برداشت کرنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو، صبر کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور اللہ نے مجھے جو یہ مقام دیا ہے کہ میں اس شیر کی پیٹھ پر بیٹھا ہوں اور جو سانپ میرے ہاتھ میں ہے جو مجھے کاٹ نہیں سکتا، اور یہ شیر مجھ پر حملہ نہیں کر سکتا، اور یہ میری نوکری کر رہا ہے، یہ سب کیسے ہو رہا ہے، یہ سب کیسے ممکن ہوا، آپ کو بتاؤں؟ تو وہ شخص کہنے لگا، جی حضور مجھے ضرور بتائیں۔ تو شیخ کہنے لگے، یہ میرے بیوی کی بد زبانی برداشت کرنے کی بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا ہے، اگر میں صبر نہ کرتا تو یہ شیر میرا وفادار نہ ہوتا۔ تو میرے عزیز دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر حال میں صبر و شکر کے ساتھ رہنا چاہیے، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اونچا مقام عطا کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔